12,000 درد مندوں کی تلاش۔ ارشاد احمد حقانی مرحوم ریڈ فاؤنڈیشن کا پہلا تعارف تھے۔ حقانی صاحب سینئر صحافی تھے، سیاسی کالم لکھتے تھے اور اپنے زمانے میں انتہائی مشہور اور معتبر تھے۔ میری عمر کے زیادہ تر صحافی ان کی تحریریں پڑھ کر جوان ہوئے تھے۔ یہ فرمایا کرتے تھے، کالم بیلنس ہونا چاہیے، اس میں معاشرے کے تمام موضوعات شامل ہونے چاہئیں۔ کالم نگار اگر خود کو سیاست، معیشت یا معاشرت تک محدود کرے گا تو یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ موضوعات کا تنوع کالم نگاروں کے لیے نیا خون ہوتا ہے۔ کالم نگاروں کو اپنے کالم کو یہ خون لگواتے رہنا چاہیے۔ حقانی صاحب یہ بھی فرمایا کرتے تھے، ملک میں بے شمار لوگ اور ادارے عوام کی بے لوث خدمت کر رہے ہیں، ہمیں انہیں پروموٹ کرنا چاہیے۔ اس سے 3 فائدے ہوتے ہیں۔ بے لوث خدمت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور انہیں محسوس ہوتا ہے ہم جنگل میں ناچنے والے مور نہیں ہیں، معاشرے کو ہم اور ہماری خدمت بھی نظر آ رہی ہے اور لوگ ہمیں بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا، معاشرے کا ایک بڑا طبقہ ضرورت مندوں کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ ان کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہوتے ہیں لیکن انہیں عطیہ کرنے کے لیے بااعتماد لوگ یا ادارے نہیں مل رہے ہوتے۔ عوام کالم نگاروں پر یقین کرتے ہیں، چنانچہ ہم جب جینوئن اداروں کے بارے میں لکھتے ہیں تو اہل خیر کو راستہ مل جاتا ہے اور یوں اداروں کے پاس ڈونیشن جمع ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا، ضرورت مندوں کی بھی رہنمائی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی جان لیتے ہیں کہ ملک کے کون کون سے ادارے ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ چنانچہ کالم نگاروں کو اہل خیر اور معاشرتی بہبود کے اداروں کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ ارشاد احمد حقانی تواتر کے ساتھ ریڈ فاؤنڈیشن پر کالم لکھتے تھے۔ ان کی مدد سے یہ ادارہ چند سکولوں سے 300 سکولوں تک چلا گیا۔ مختار مسعود مرحوم نے بھی ارشاد احمد حقانی کے کالم سے متاثر ہو کر ریڈ فاؤنڈیشن کا دورہ کیا اور فاؤنڈیشن سے متاثر ہوئے اپنی ساری جمع پونجی اس ادارے کے حوالے کی اور فاؤنڈیشن نے آزاد کشمیر میں ان کے نام سے ایک بڑا تعلیمی ادارہ بنا دیا۔ آج اس تعلیمی ادارے میں 1000 طالب علم پڑھ رہے ہیں۔ میں پہلی مرتبہ حقانی صاحب کے کالم کے ذریعے ریڈ فاؤنڈیشن سے متعارف ہوا تھا، لیکن ان لوگوں سے اصل تعارف پچھلے سال ہوا۔ میں ان کے ساتھ بھمرہ اور میر پور گیا اور ان کے تعلیمی ادارے دیکھے۔ ان کے طالب علموں سے ملا اور میری حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے اس وقت فیصلہ کر لیا میں باقی زندگی اس ادارے کی مدد کرتا رہوں گا۔ چنانچہ سب سے بڑا عطیہ رسوخ اور وقت ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھے وقت اور تھوڑے بہت رسوخ سے نواز رکھا ہے۔ آپ لوگ مجھے پڑھ لیتے ہیں، چند ہزار لوگ سن بھی لیتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنا وقت اور رسوخ ریڈ فاؤنڈیشن کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ بلا معاوضہ خدمات ہیں اور اگر اللہ نے چاہا تو میں پوری زندگی یہ خدمت کرتا رہوں گا۔ شاید یہ میری خدمت میرے خاندان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آپ نے یہ کہانی سنی ہوگی، یورپ کے کسی سمندر کے بحرام موجوں نے ہزاروں مچھلیوں کو ساحل پر اچھال دیا اور مچھلیاں ریت پر تڑپ تڑپ کر جان دینے لگیں۔ ایک شخص آیا اور ان تڑپتی مچھلیوں کو پکڑ پکڑ کر واپس سمندر میں ڈالنے لگا۔ لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک شخص آگے بڑھا اور اس سے کہا، کیوں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں؟ ہزاروں مچھلیاں ساحل پر تڑپ رہی ہیں، سمندر میں 2-3 مچھلیاں پھینکنے سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ شخص جھکا، ایک مچھلی ہاتھ میں پکڑی، سیدھا کھڑا ہوا، سوال کرنے والے شخص کی طرف دیکھا اور ہاتھ میں پکڑی مچلتی ہوئی مچھلی سمندر کی جانب اچھال کر بولا، میں تمام مچھلیوں کی زندگی نہیں بچا سکتا، لیکن کم از کم یہ ضرور بچ جائے گی، اس کی زندگی میں ضرور فرق پڑے گا۔ تم ذرا غور سے دیکھو، یہ مچھلی سمندر کی لہروں میں غوطہ زن ہے اور موجوں میں گم ہو کر اپنی زندگی کی طرف لوٹ گئی ہے۔ پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، ان میں سے 42 لاکھ یتیم ہیں۔ یہ بچے ایسی ہی مچھلیاں ہیں، یہ پاکستان کا مستقبل ہیں، ہماری نسلوں کا مستقبل ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بچے اگر خدا نخواستہ جہالت کے اندھیروں میں پروان چڑھتے ہیں تو یہ ہاتھوں میں گن
جسم پر خودکش جیکٹ اور چہرے پر کالے ماسک پہن کر کسی تقریبی سرگرمی کا حصہ بن جائیں گے اور یوں ہماری آنے والی نسلیں غیر محفوظ ہو جائیں گی۔ لہٰذا ان بچوں کو آج نہیں بلکہ ابھی درس گاہوں میں بھیجنا چاہیے۔ حکومتی سطح پر تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن شاید حکومت کے پاس وقت اور وسائل نہیں ہیں۔ لیکن کچھ افراد اور تنظیمیں پاکستان میں تعلیم کے میدان میں اپنے حصے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان میں ریڈ فاؤنڈیشن بھی شامل ہے۔ فاؤنڈیشن نے 26 سالوں میں 390 تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں۔ ان میں 1.25 لاکھ بچے زیر تعلیم ہیں۔ یہ تنظیم صرف یتیم بچوں کی تعلیم پر 36 کروڑ روپے سالانہ خرچ کرتی ہے۔ یہ پاکستان کے تمام متعلقہ اداروں سے رجسٹرڈ ہے۔ یہ اہل خیر سے پاکستان کے دیہی علاقوں میں اسکولوں کے لیے زمین کا عطیہ لیتی ہے۔ اس زمین پر اسکول بنانے کے لیے ڈونرز تلاش کرتی ہے اور عمارت بنانے کے بعد مخیر حضرات کے تعاون سے یتیم بچوں کو مفت اور معیاری تعلیم دیتی ہے۔ کسی نے شبلی نعمانی سے پوچھا، آپ نے زندگی میں کیا بڑا کام کیا؟ شبلی بولے، میں نے حال ہی سے مسدس لکھوائی تھی۔ میں شبلی نعمانی ہوں اور نہ آپ الطاف حسین حالی، لیکن ہماری کوشش سے اگر چند مچھلیاں بچ گئیں تو یہ سارا معاشرہ بچ جائے گا۔ چنانچہ میں آپ جیسے اہل دل، اہل درد اور اہل کرم حضرات سے اپیل کرتا ہوں، آپ اگر تعاون کریں تو میں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکوں گا، میں زیادہ نہیں کر سکا لیکن میں نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر چند بچے ضرور بچا لیے تھے۔ رمضان کی آمد ہے۔ رمضان میں ہی پاکستان کا قیام عمل میں آیا تھا اور رمضان میں ہی قرآن نازل ہوا۔ رمضان کی فضیلت نزول قرآن کی وجہ سے ہے۔ قرآن انسانیت کے لیے بھلائی ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ اس قرآن میں تعلیم و تربیت کا ذکر آیا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بار بار ترغیب دی گئی ہے۔ رمضان میں تعلیم اور یتیم بچوں کے لیے خرچ کرنے سے بڑھ کر اور صدقہ جاریہ کیا ہوگا؟ یہ انسانوں کی خوراک اور پانی سے بڑھ کر خدمت ہے۔ آپ تعلیم کے ذریعے انسانوں کو مچھلیاں پکڑ کر دینے کی بجائے مچھلیاں پکڑنے کا ہنر سکھا دیں۔ ریڈ فاؤنڈیشن کے اداروں نے اس وقت 12,000 یتیم بچے زیر تعلیم ہیں۔ ایک بچے کی تعلیمی کفالت 30,000 روپے سالانہ ہوتی ہے۔ ہمیں پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں سے صرف 12,000 ایسے لوگ چاہئیں جو اہل دل ہوں، اہل درد ہوں اور اہل کرم ہوں۔ یہ 12,000 لوگ ان یتیم بچوں کے کفیل بن جائیں۔ فاؤنڈیشن آپ کو ان بچوں کی مکمل معلومات فراہم کرے گی۔ سالانہ بنیادوں پر ان کی پراگریس رپورٹ بھی آپ کو ارسال کرے گی اور آپ کی ضرورت کے مطابق دیگر معلومات بھی فراہم کرتی رہے گی۔ رمضان میں آپ کا معمولی عطیہ اللہ کے ہاں کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ اپنی زکوٰۃ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فاؤنڈیشن کو ارسال کر سکتے ہیں۔ آپ کی زکوٰۃ سے یہ بچے پڑھیں گے، یہ کل خاندان بنیں گے اور ان کی نسلیں چلیں گی۔ یوں یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ فاؤنڈیشن کے رابطہ نمبرز اور بینک اکاؤنٹس درج کیے جا رہے ہیں۔ آپ کسی کا انتظار نہ کریں۔ ساحل پر پڑی 42 لاکھ مچھلیوں میں سے کسی ایک کی زندگی اور مستقبل بچا لیں۔